حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سردیوں میں فجر اور عشاء کے وقت گرم پانی سے وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک رات خوب بارش ہو رہی تھی۔ چونکہ گاؤں کا ماحول تھا، گلیوں میں کیچڑ تھا، روشنی کا کوئی مناسب انتظام نہ تھا، اس لیے آگ جلانے کے لیے آپ مناسب بندوبست نہ کر پائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ سخت پریشان ہوئے۔ بہرحال آپ موسلادھار بارش اور سخت سردی میں آگ جلانے کا انتظام کرنے حجرے سے نکلے۔ گھومتے گھماتے ایک گھر سے دھواں نکلتا دیکھا تو وہاں پہنچے۔ گھر میں ایک اکیلی عورت آگ جلائے بیٹھی تھی۔ آپ نے اس سے آگ مانگی۔ عورت کا دل بے ایمان ہو گیا، یعنی آپ پر فریفتہ ہو گئی، مگر آپ نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کرخت لہجے میں آگ کا تقاضا کیا۔ عورت نے بات بنتے نہ دیکھی تو پہلے تو آگ دینے سے انکار کیا، مگر بعد اس شرط پر دینے کی حامی بھری کہ آپ اپنی ایک آنکھ نکال کر اسے دے دیں گے۔ بالآخر آپ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا، میں آنکھ تو نہیں نکال سکتا مگر اسے پھوڑ سکتا ہوں، آپ آگ لے کر آئیں۔ بابا فرید الدین نے اتنا کہا اور آنکھ کے حلقے میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے بابا فرید الدین کی اضطراری حالت دیکھی تو خوف زدہ ہو کر کہنے لگی، تم آنکھ رہنے دو، میں آگ لے کر آتی ہوں۔ عورت اپنی شرارت اور ضد سے باز آ گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمکش میں بابا کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو بابا فرید الدین نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز رفتاری کے ساتھ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرتے ہوئے بابا فرید الدین کی طرف دیکھا اور کہا، فرید الدین تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صورتحال کو چھپاتے ہوئے عرض کیا، کچھ نہیں شیخ محترم، آنکھ آئی ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور پھر فرمایا، اگر آنکھ آئی ہے تو کھول دو۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید الدین نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا۔ اس وقت آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں برائے نام بھی تکلیف باقی نہیں تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بابا فرید الدین کی نسل کے جتنے لوگ بھی پاک و ہند میں موجود ہیں، ان کی دائیں آنکھ چھوٹی اور بائیں قدرے بڑی ہوتی ہے۔